بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ زمین کا ایک ٹکڑا خریدا جو قبیلہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھا، کیونکہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ ایک ایسی مسجد تعمیر کرنے کا تھا جس میں عبادت کے علاوہ تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ یہ ایک ایسے انقلابی پروگرام کا حصہ تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی تکمیل کرے، اس لیے اس مسجد کی تعمیر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی مزدوروں کی طرح کام کیا۔ اس مسجد کی عمارت بہت سادہ تھی۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی، ستون کھجور کے تنوں کے، چھت کھجور کی چھال کی تھی۔ فرش کچا ہونے کے سبب جب کبھی بارش ہوتی تو پانی چھت سے ٹپک کر کیچڑ بن جاتا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نماز پڑھنے کے لیے آئے تو 7 سنگریزے لائے اور اپنی اپنی جگہ پر بچھا لیے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند فرمایا اور پھر کنکریوں کا ہی فرش بچھا دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے حدود مسجد کا تعین کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ اینٹیں بنائیں، پتھر ڈھوئے، لکڑیاں چیری، گارا ملایا، جھاڑیاں صاف کی، زمین ہموار کی، بنیادیں کھودیں، سیڑھیاں بنائیں، ان پر چڑھ کر اینٹ گارا اوپر پہنچایا، رسے باندھے۔ ہر فرد کے چہرے پر خوشی کے رنگ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھاتے، پتھر لاتے، گارا بناتے اور مسجد کی تعمیر میں مصروف رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اور دعا فرماتے اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دیجئے۔ اس زمین میں کھجور اور دوسرے چند درخت بھی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین ہموار کر دی اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلہ کی جانب لگا دیا۔ اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ دروازے کے دونوں پلے پتھر کے بنوائے، دیواریں کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئیں، چھت کھجور کے پتوں اور کھجور کے تنوں سے بنائی گئی۔ مسجد کی تعمیر میں 7 ماہ کا عرصہ لگا۔ مسجد میں ان مہاجرین کے لیے جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اینٹوں اور گارے سے ایک بڑا چبوترا بنایا گیا جو آج بھی صوفہ کے نام سے مشہور ہے۔ صوفہ میں قیام کرنے والے لوگوں کو اہل صوفہ اور اصحاب صوفہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے ارد گرد چند مکانات بھی تعمیر کرائے جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں، شاخوں اور پتوں سے بنائی گئی تھیں۔ یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ایوب انصاری کے مکان سے وہاں منتقل ہو گئے۔ مسجد نبوی کے متعلق چند معلومات۔ مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے اور اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، جبکہ بیت المقدس میں مسجد اقصی اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ مسجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ تاریخ میں مسجد نبوی میں کئی بار توسیع کی گئی۔ خلفائے راشدین اور اموی ریاست، پھر عباسی اور عثمانی، اور آخر کار سعودی ریاست کے دور میں توسیع ہوئی۔ سعودی دور میں اس کی سب سے بڑی توسیع 1994 میں ہوئی تھی۔ مسجد نبوی جزیرہ نما عرب میں پہلی جگہ ہے جسے 1327 ہجری بمطابق 1909 میں برقی چراغوں کے استعمال سے روشن کیا گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے 91 ہجری میں توسیع کے بعد عائشہ کا کمرہ اس میں داخل ہوا، جو اس وقت محترم پیغمبر کے حجرے کے نام سے جانا جاتا ہے، جو مسجد کے جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تھا اور اس پر سرسبز گنبد بنایا گیا تھا۔ یہ مسجد نبوی کے سب سے نمایاں نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مسجد نبوی نے سیاسی اور سماجی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا، کیونکہ یہ ایک سماجی مرکز، عدالت اور مذہبی درسگاہ کے طور پر کام کرتی تھی۔ مسجد نبوی مدینہ کے مرکز میں واقع ہے، جس کے ارد گرد بہت سے ہوٹل اور پرانے بازار ہیں۔ جو لوگ یہاں حج یا عمرہ کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی بھی زیارت کرتے ہیں۔